बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला की करम से बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। जी मैं हूँ नबीला और मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक सब की तमाम मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे और सबकी ज़िंदगियों को आसान करे, आमीन सुम आमीन। तो इसी दुआ के साथ हम अपने व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जी आज है दिन मंडे का और यहाँ पे धुल रहे हैं बर्तन और बाहर मैंने लगा दी है मशीन। तो काफ़ी कपड़े जमा हुए पड़े थे पर सारे जो थे वो कलरफुल ही कपड़े थे, तो मैंने कहा चले आज मंडे है तो आज ये भी वॉश कर लेते हैं। और यहाँ पे जी धुल रहे हैं काफ़ी सारे बर्तन। तो ये हमारा जो काका जी है ना, ये बस बर्तन उठा उठा के बर्तन जो है ना वो ज़ाया करता रहता है। बर्तन बहुत ज़्यादा ये गंदे करता है। गंदे करने का मकसद ये है कि निकाल निकाल के फेंक ही जाएगा, कभी किसी में पानी डाल देगा, किसी में कोई चीज़ निकाल के डाल देगा। तो बस काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना हमें डेली सुबह रूटीन है हमारी कि हम इतने ज़्यादा बर्तन धोते हैं। और ये देखें अभी ये लड़का क्या हरकत करके गया, सारा नमक जो है वो किचन में गिरा गया और ख़ुद अंदर जाके ये लड़का सो गया है। तो मैंने कहा ये देखो इसकी हालत चेक करें, खुद ये आके सुकून से सो गया और पूरे घर में जो है ना नमक ही नमक गिरा कर आ गया। तो अब कपड़ों पे भी सारा नमक लगा हुआ था और ख़ुद आराम से ये सो रहा है। तो मैंने कहा चले जब तक ये सो रहा है तो जल्दी जल्दी हम काम कंप्लीट कर लेते। तो यहाँ पे जो डेली रूटीन का हमारा काम है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना कुकिंग रेंज जो है वो डेली जो है हम वॉश करते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि इस पे कोई भी ऑयली चीज़ गिर जाए तो फिर आपको पता है चूल्हा जो है बहुत गंदा लगता है। अगर चूल्हा गंदा हो तो पूरा किचन जो है ना वो मुझे गंदा लगता है। तो इसलिए जो है ना चूल्हा जो है हम डेली जो है अच्छे तरीके से उसको साबुन के साथ धोते हैं। और किसी दिन जो है ना अच्छे तरीके से जब भी टाइम मिलता है हम सैटरडे को या फ्राइडे को हम किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, ताकि सारा किचन जो है ना हमारा अच्छे तरीके से साफ़ रहे। तो यहाँ पे सिंक भी हमारा काफ़ी गंदा हुआ था, तो साथ साथ वो भी हम वॉश कर रहे हैं। तो ये हमारी बर्तनों वाली टोकरी है, तो इसको भी हमने अच्छे तरीके से वॉश कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिंक भी हमारा अच्छे तरीके से वॉश हो गया। और अभी हम बाकी सफाई जो है किचन की वो अच्छे तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे किचन की शेल्फ़ जो है वो अच्छे तरीके से हम एक बार साबुन वाली इन पे टाँकी लगाते हैं और फिर हम इसको गीले कपड़े के साथ अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारा चूल्हा भी चमक रहा है और हमारी शेल्फ़ भी अच्छे तरीके से साफ़ होगी। हमारी शेल्फ़ का कलर ही कुछ इस तरह का है, इसको जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो ये साफ़ ही नहीं होती। तो आज मैंने सोचा था कि ये हम अच्छे तरीके से अपने मसालों वाले रैक को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, क्योंकि इसमें मैं फ़ील कर रही थी कि इसमें मट्टी मट्टी है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कहीं पे किचन में गंदगी हो या मट्टी हो। तो मैं कहती हूँ साथ साथ इसको साफ़ कर देना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रैक भी हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। ये रैक जो है ना मैंने सोचा था मैं बना बनाया ले लूँ, पर जब बना बनाया लेंगे तो इतना महंगा था। तो फिर मैंने कहा चले मैं अंकल से कहती हूँ ये मुझे ना लकड़ी का ही बना दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंकल ने मुझे बड़ा अच्छा बना के दिया और ये बच्चा बहुत अच्छा चल रहा है। तो अभी जल्दी जल्दी हम साथ ही किचन के कैबिनेट्स की अच्छे तरीके से सफाई कर लेंगे, क्योंकि हम डेली जो है ना वो अच्छे तरीके से इस पर गीला सूखा कपड़ा लगाते हैं ताकि ये हमारे किचन के जितने भी कैबिनेट हैं वो अच्छे तरीके से साफ़ रहे। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी अपने किचन को धो लेंगे जब तक दाऊद नहीं उठता, क्योंकि दाऊद उठेगा तो तब उसने उठते साथ ही अपनी तबाहकारियाँ मचा देनी है। तो किचन में काफ़ी ज़्यादा नमक गिरा हुआ है, आप लोग जानते हैं। तो मैंने कहा ये वैसे तो साफ़ नहीं होगा, तो हम इसको अच्छे तरीके से वॉश ही कर लेते। तो जल्दी जल्दी दाऊद के उठने से पहले हम किचन की सफाई कर लेंगे। और यहाँ पे मैं और बाजी लगा रहे थे गप्पे, तो बस हम साथ साथ गप्पे लगाते रहते हैं और साथ साथ जो है ना वो हम काम कर लेते। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है हम किचन की सफाई करेंगे, बस साथ साथ हमारी गप्पस्तान रेडियो जो होता है ना वो चल रहा होता है, क्योंकि मैं भी अकेली रहती हूँ और बाजी भी जो है ना इनके हस्बैंड नहीं है। तो बाजी की भी बेचारी की रूटीन सख्त है, वो या तो काम करने जाती हैं या फिर अपने बच्चों के साथ वो रहती हैं। तो वो आके अपना दुख सुख सुनाती रहती हैं और मैं उनको सुनाती रहती हूँ। तो बस इसी में हमारा टाइम गुजर जाता है और साथ साथ हम काम कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली की हमारी यही रूटीन है कि वो आ जाती हैं तो चलो रौनक लग जाती है हमारे घर में, क्योंकि ना तो मेरी सास है ना ही मेरी नंद है। तो मैं भी अकेली रहती हूँ तो वो भी अकेली हैं बेचारी, तो इसलिए हम एक दूसरे को अपने दुख सुख सुनाते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह किचन की सफाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से तकरीबन हो चुकी है। किचन हमारा अच्छे तरीके से धुल चुका है।
تو ابھی خیر سے رمضان آنے والا ہے، تو میں نے سوچا ہے کہ رمضان سے پہلے ایک بار کچن کی اچھے سے ڈیپ کلیننگ کر لیں، اور پھر ایک بار رمضان میں بھی الحمدللہ عید سے پہلے اچھے طریقے سے اس کی ڈیپ کلیننگ کریں گے اور آپ سے ویڈیو شیئر کریں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی کچن کی ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں۔ تو ابھی تو بہت سارے کام کروانے والے ہیں، روزوں میں کرواؤں گی، کچھ روزوں سے پہلے انشاءاللہ کرواؤں گی گھر کے۔ تو کچھ بچے نے وال پیپر جو پھاڑا ہوا ہے، میرا ارادہ ہے کہ یہ شیٹ جو ہے نا میں لگوا لوں، جو وال پینل لگا ہوا ہے نا، یہی میں رمیز کو پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم یہ وال پینل ہی لگوا رہے ہیں، لیکن رمیز نے ضد ڈال دی تھی کہ یہ میں نے نا پیپر ہی لگوانا ہے، یہ پیپر اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے ان کو اتنا منع کیا پر وہ منع ہی نہیں ہوا، تو پھر میں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ پیپر بچوں نے نا پھاڑ دیا ہے، تو وہ جگہ جگہ سے اتنا برا لگ رہا ہے نا مجھے، تو اب میں یہی سوچ رہی ہوں کہ اس سے پہلے اچھی طریقے سے نا اس کو ریموو کروا کے اور پھر میں اس کے اوپر شیٹ لگوا دوں گی، وال پینل لگوا دوں گی، تو پھر انشاءاللہ گھر صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اور ساتھ والا گھر بن رہا تھا، اس کی وجہ سے باہر گراج کی دیوار خراب ہوئی ہے، تو ارادہ تو یہی ہے کہ وہاں پہ عید سے پہلے پینٹ کروا دوں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیوار کتنی خراب ہوئی پڑی ہے، الحمدللہ یہ خشک تو ہو گئی ہے، پر میرا ارادہ ہے کہ مزید تھوڑی سی اور خشک ہو جائے، کیونکہ ابھی گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے، تو میں نے کہا تب تک اور مزید خشک ہو جائے گی تو پھر اچھے طریقے سے پینٹ تو ہو جائے گا نا کم از کم۔ تو یہاں پہ جی ہم نکال رہے ہیں کپڑے بھی آپ کو پتہ ہے بہت ضروری ہیں، اگر یہ نہیں دھلیں گے تو ہم پہنیں گے کیا؟ تو بس ڈیلی کا ہمارا جو ہے نا، بچے اتنے کپڑے ضائع کرتے ہیں نا، داؤد خاص طور پہ کبھی وہ وومٹ کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی وہ چیز منہ میں ڈال لیتا ہے اور پھر وہ وومٹ کر دیتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا رات کو اکثر یہ نا سویا اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، سویا اٹھ کے رونے لگ جاتا ہے اور پھر یہ وومٹ سٹارٹ کر دیتا ہے، اس کا سانس ہی نہیں کر رہا ہوتا، ناک میرے خیال میں اس کا بند ہو جاتا ہے اور سانس آتا نہیں اور پھر یہ وومٹ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم مزید گپستان ریڈیو لگا رہے تھے، اپنے دکھ سکھ سنا رہے تھے ایک دوسرے کو، اور یہاں پہ جی ہم اب جلدی جلدی کپڑے واش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو باجی تسی کپڑے واش کرو، میں تہاڈی ویڈیو بنانی ہے، تو باجی کہنی چلو ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم کپڑے دھو رہے تھے جلدی جلدی، میں نے کہا چلو کپڑے دھل جائیں اور تھوڑا سا جو ہے نا کپڑے دھل جائیں گے تو ایک بندے کا مائنڈ جو ہے نا وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے، کپڑے دھلے ہونا تھوڑا ذہنی سکون رہتا ہے، گھر بھی صاف ستھرا ہو تو انسان کو اپنی زندگی بڑی پرسکون سی لگتی ہے، اور مجھے تو خاص طور پہ تو کیونکہ میرا جو ہے نا بس سارا دن جو ہے پڑھنے پڑھانے میں گزر جاتا ہے، کچھ نیند بھی پراپر پوری نہیں ہوتی، بس بچوں کے ساتھ جو ہے کچھ بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ میں اٹھتی ہوں سوتی ہوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ دوسروں کو بچے پڑھاتے پڑھاتے میں اپنے بچوں کو مس کر دوں۔ تو اس لیے کوشش تو یہی کرتی ہوں میں کہ میں اپنے بچوں کو پورا ٹائم دوں، تو اس لیے میں نے اب اپنی نیند بھی بہت کم کر دی ہوئی ہے، میں بہت کم سوتی ہوں۔ پہلے تو جب یہ چھوٹے تھے، جب اسکول نہیں جاتے تھے اور کافی یہ چھوٹے تھے تو اتنی مجھے ٹینشن نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میں امی کے پاس ہی رہتی تھی، امی کے گھر کے سامنے ہی میرا گھر ہوا کرتا تھا، تو اس لیے بچے میری امی نے پال دیے تو مجھے ٹینشن نہیں ہوئی۔ لیکن داؤد کو مجھے خود پالنا پڑا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ بچے پالنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ماں کا بڑا سہارا تھا مجھے، اور الحمدللہ میری امی اب بھی میرا بہت احساس کرتی ہے، مجھے ذرا تکلیف ہو میری امی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میری ماں الحمدللہ ان کا اللہ تعالیٰ میرے سر پہ سایہ سلامت رکھے، میری ماں نے کبھی مجھے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ میری امی بہت اچھی عورت ہے، میں کہتی ہوں کہ میں اپنی ماں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہوں۔ اللہ سب کی ماؤں کا سایہ ان کے سر پہ سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ تو یہاں پہ باجی مجھے اپنا داستان غم سنا رہی تھی اور میں ان کو اپنا داستان غم سنا رہی تھی، تو بس اسی طرح جو ہے نا زندگی انسان کے گزر جاتی ہے، اور کام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے زندگی کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن انسان کے کام ختم نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ کپڑے جو ہے الحمدللہ دھل چکے تھے اور ابھی ہم نے ان کو ڈال دیا ہے ڈرائر میں، اور الحمدللہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، دل کرتا ہے ویسے ہی گورنمنٹ کے جا کے بندہ نہ گلا دبا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان پہ گزرے تو ان کو پتہ چلے غریب کی کیا زندگی ہے۔ ہم تو چلو کچھ نہ کچھ کر کے اپنا گزارا کر لیتے، لیکن غریب بندے کی کیا زندگی ہے، بندہ روٹی نہیں پوری کر سکتا تو کیا کرے۔ آٹا وہ انسانی پون سے دور ہو گیا، گھی وہ بھی انسانی پون سے دور ہو گیا، غریب بندہ کھائے کیا؟
تو بس یہی ہے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور پاکستان پہ اللہ تعالیٰ ایسا حکمران نافذ کرے جو پاکستان کے حال پہ رحم کرے اور پاکستانی عوام کا سوچے۔ یہ لوگ تو صرف اور صرف اپنی جیبیں بھر رہے اور اپنا ہی سنوار رہے ہیں، لوگوں کا کوئی خیال نہیں ہے، بس انہیں اللہ نے ہی ان کو پوچھنا ہے۔ ہم ان کو بس دعا ہی کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے، اللہ ہی ان کو ہدایت دے، بس ان کے دل میں ایمان جگائے اور ہمارے لیے جو ہے ان کا دل نرم کرے۔ بس اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا خاص کرم کرے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک کرے اور سب کے دلوں میں اللہ اپنے لیے اور اپنے حبیب کے لیے محبت پیدا کرے اور ان سب کو اپنا عاجز انسان بنائے۔ تو یہاں پہ جی ہمارے صوفے کی ڈسٹنگ ہو چکی ہے اچھے طریقے سے، جو کہ بہت مشکل عمل ہے کیونکہ داؤد نے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ نمک گرایا ہوا تھا۔ تو جب ہم جھاڑو لگانے لگتے اس سے پہلے ہم ایک بار سوکھے کپڑے سے اچھے طریقے سے ڈسٹنگ کر لیتے اور بعد میں ہم گیلے کپڑے کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈسٹنگ کرتے۔ تو بس اسی طرح سے جو ہے وہ ہم اچھے طریقے سے ڈسٹنگ کر لیں گے اور ابھی ہم چلیں گے کمرے میں۔ تو یہاں پہ بیٹی اور بیٹا دونوں سو رہے ہیں، تو میں نے کہا جلدی جلدی اب چادر نہیں بچھاتے تو اسی کو سیٹ میٹ کر لیتے اور باقی صفائی کرتے۔ تو جلدی جلدی جو ہے باجی بیڈ کی چادر جو ہے وہ صحیح کر رہی ہیں، پھر لگائیں گی جھاڑو اور پھر ہوگا تھوڑا سا کمرہ صاف اور تھوڑا سا ہمیں ہوگا سکون، اور پھر میں کلاسز لے کے 2 گھنٹے سو جاؤں گی کیونکہ اس ٹائم میں اٹھتی ہوں۔ صبح جو ہے میں سوتی ہوں 8 بجے، 8 بجے سے لے کے میں 11 بجے تک سوتی ہوں، پھر میری 11 بجے کلاسز ہوتی ہیں 2 اور وہ لے کے پھر میں دوبارہ 2 گھنٹے سو جاتی ہوں باجی کے جانے کے بعد۔ تو یہاں پہ ساتھ ساتھ جو ہے دیوان کی بھی صفائی ہو رہی ہے، تو ساری جھاڑ پونجھ ایک بار اچھے طریقے سے ہوتی ہے تاکہ جو ہے نا کمرہ بھی اچھے طریقے سے صاف ہو جائے۔ گھر کی صفائی جو ہوتے ہیں نا، عورتوں کی زندگی بیچاریوں کی بڑی مشکل ہے، عورتیں اتنا کام کرتی اور پھر بعد میں مرد آ کے کہتے ہیں تم کیا کرتی ہو سارا دن، ہم نہیں کچھ کرتے تو آپ کر لو، آپ تو ہر وقت باتیں ہی سناتے ہیں اور کیا کرتی ہو سارا دن، آپ لوگ تو بس کما کے لاتے ہو، ہم تو بچوں کی پرورش کرتی ہیں، آپ کے گھر کو سنبھالتی ہیں، آپ کے گھر کو سنوارتی ہیں، اگر ہم نہ ہوں تو آپ کا گھر ہی نہ ہو۔ تو الحمدللہ یہاں پہ جلدی جلدی سے ہم صفائی کر رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں اور ابھی ہم کر رہے ہیں گیلے کپڑے سے ڈسٹنگ، جلدی ڈسٹنگ کر لیں گے اس طرح سے۔ شیشے کے اوپر بھی شیشہ داؤد جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور یہاں پہ لگاتا ہے ہاتھ اور پورے ہاتھ اس کے جو ہوتے ہیں نا شیشے کے اوپر لگے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کپڑا ایک بار اس کے اوپر لگائیں گے گیلا والا اور پھر ہم اس پہ لگائیں گے خشک والا کپڑا اور پھر ہم لگائیں گے کمرے میں کپڑا سارا نیچے جو ہے، جس کو ہم پنجابی زبان میں تپڑی بولتے ہیں، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی پوچا بولتا ہے، تو ہم وہ لگائیں گے۔ ابھی اچھے طریقے سے جو ہے نا الحمدللہ ڈسٹنگ تو ہو گئی ہے، بس یہ سامنے والے شیشے کی اچھے طریقے سے ڈسٹنگ ہو گئی ہے۔ تو ابھی جلدی جلدی یہاں پہ لگ رہی ہے تپڑی، آپ اس کو کپڑا کہہ سکتے ہیں، تپڑی کہہ سکتے ہیں، جو مرضی کہہ لیں۔ یہ فرنائل والی ٹاکی جو ہے نا ہم ڈیلی کمرے میں 2 سے 3 دفعہ لگاتے ہیں تاکہ کیڑے مکوڑے نہ آئیں، کیونکہ داؤد یہاں وہاں پھرتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اور یہاں پہ ان کے چل رہے تھے کارٹون، تو یہاں پہ اب گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے تو ڈیلی جو ہے ٹی وی لانچ ہمارا اچھے طریقے سے واش ہوتا ہے، تو الحمدللہ اسی طریقے سے ہم جلدی سے اپنے ٹی وی لانچ کی بھی صفائی کر لیں گے۔ اور آج کی ویڈیو یہیں تک، باقی ملتے ہیں نیکسٹ